علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ کیسے انتخاب ہے؟ کہ بی بی نے آخرت کا انتخاب کیا دنیا کے بدلے۔ ظاہری زندگی آپ کو نظر آتی ہے کہ بہت مشکل میں ہے، اور ظاہری زندگی تھی بھی سختیوں کے اندر، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہا نہیں، انہوں نے آخرت کی وجہ سے آخرت کا سودا کیا ہوا ہے، آخرت کو اپنے لیے اس دنیا کو بیچ دیا۔ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں رسول خدا کے ساتھ، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور خدا کا پیغام لے کر آئے کہ کہا اے میرے نبی، میرے محبوب، فاطمہ سے پوچھیں اس کی کیا آرزو ہے۔ اللہ، اس کی کیا آرزو ہے، وہ کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے بیان کرے۔ کیا معرفت ہے، اور ہم محتاج ہیں اس گھر کے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ لا حاجتن، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میری کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری خدا کی طرف توجہ بڑھ جائے، کہ بے وجہ الکریم، یعنی میری توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف اور ہو جائے۔ کیا آرزو ہے اللہ، تو ہماری زندگی میں کیا آرزو ہے، ہم توجہ کریں کہ بی بی چاہتی کیا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ بندگی دیکھیں آپ، کمال دیکھیں، انتخاب۔ کوئی دنیا کی چیز بھی مانگ سکتی تھی یا کوئی اور چیز مانگ، نہیں، خدا تیری طرف متوجہ رہوں، بس مجھے یہ چاہیے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری توجہ کدھر ہے، ہمارا چہرہ کدھر ہے۔ چہرہ تو انسان ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اب انسان کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، روبرو ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً ہمارا وجود کس طرف ہے؟ کیا ہم متوجہ ہیں اس خالق کی طرف یا نہیں؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ یعنی آپ کو احساس ہو، ایک جگہ بیٹھے ہیں اور کمرے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کاؤنٹر ہے، آپ پیسے لے رہے ہیں، جو کاؤنٹر ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے، کیمرہ لگا ہوا، آپ 1 روپیہ بھی نہیں غائب کریں گے، کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کیسے اس کے سامنے، اس کے محضر میں انسان گناہ کرے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان نماز ایسے پڑھے جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ویسے نہیں پڑھ سکتا، یہ محسوس نہیں کر سکتا، تو یہ تو محسوس کرے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ خدا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ خدا تھوڑی بولے گا کہ 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اس کو دیکھوں گا، اس کو نہیں دیکھوں گا، نہیں، وہ تو 1 to 1 ہے اپنے بندے کے لیے۔ یہ ہے بی بی کا انتخاب۔ دوسری چیز جو انہوں نے اپنے انتخاب کی، کہ جو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی نے خاموشی کے بجائے، سکوت کے بجائے کلام کا انتخاب کیا۔ کس کی وجہ سے؟ دین کے لیے۔ خاموش نہیں بیٹھی، خاموش بیٹھ سکتی تھیں، خاتون اول تھیں، جنت سب انہی کے لیے، لیکن نہیں انتخاب کیا۔ جہاں بولنا تھا وہاں جا کر خطبہ دیا، وہ خطبہ جو فصاحت و بلاغت کا مظہر، یقیناً آپ لوگ ان ایام میں تھوڑا تھوڑا سا پڑھ رہے ہوں گے۔ حرم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی، حرم حضرت معصومہ نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ ڈیلی 4 لائنیں، 5 لائنیں اس خطبے کی اردو کے اندر بھی جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی جائیں، تو انسان تھوڑا تھوڑا پڑھے، کیونکہ یہ خطبہ بہت بلیغ خطبہ ہے۔ انشاءاللہ فرصت کبھی ہوئی تو اس پہ کچھ فراز سے گفتگو کریں گے۔ یہ انتخاب کیا انہوں نے، خاموش نہیں رہی، اور وہ چھوٹا سا گھر مسجد نبوی کے برابر میں
کوچہ بنی ہاشم کا، ظاہراً چھوٹا سا ہے لیکن اسلام کی بقا اسی گھر کے اندر ہے. اسی ایک گھر نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ اسلام انہی سے نشأت لے رہا ہے. اب وہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا دینے کا. ہم اپنی طرف توجہ کریں عزیزان محترم. ہم آج اپنی زندگیوں میں ہم اپنے آپ کو کتنا سستا بیچتے ہیں. یہ آپ کا میرا اپنی مرضی ہے، میرا آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ کیا میں اپنی زندگی میں جب پھنستا ہوں تو میں ایک حرام کے بدلے، ایک زبان کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہوں یا نہیں بیچتا. کیسے اپنے آپ کو ٹیون کروں کہ میرے انتخاب بھی وہی بن جائیں جو اس گھر کے انتخاب تھے، تاکہ میں ان کے قریب ہوں. آج جمعے کا دن، متوقع ظہور کا دن، میں آج کے دن امام کی زیارت پڑھی. آج جو جمعے کی زیارت ہوتی ہے، ایک ہی دن ہوتی ہے نا امام کی زیارت، تو کتنی بڑی زیارت ہے. میرے خیال میں 5 منٹ زیادہ ہیں، 2-3 منٹ لگیں گے اگر آپ وہ زیارت پڑھیں. پورے ہفتے میں میرے پاس 3 منٹ ہیں، 2-4 منٹ ہیں کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت پڑھوں. اس کا مطلب ہے کہ میں نے امام کا انتخاب نہیں کیا اپنی زندگی میں. حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، مطلب اتنی بڑی چیز نہیں ہے. آپ اگر ہفتے میں تھوڑی ایک زیارت پڑھنی ہے امام کی، بس، اور کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر بھی امام نہیں ہے میرے پاس. تو پھر میں کیسے بیوی کے اطاعت کروں گا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے امام کے لیے قربان کر دی. امام کے لیے قربان کی نا. اور ان کو کیا محل چاہیے تھے، ان کو باغ چاہیے تھے. اصل میں سب مسئلہ امامت کا تھا. جو اپنا سب کچھ دے دیں، جو ہر شب سائل کو دے دے پورا گھر، وہ باغ ان کو زمین دے گی کچھ. اصل مسئلہ امامت کا تھا. آج امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ آج میں امام کو یاد کرتا ہوں، امام کے لیے تڑپتا ہوں، یا امام کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. لیکن میں بعض اوقات خود محسوس کرتا ہے انسان کہ انسان پھنسا ہوا ہے کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. ملا حسین، ملا مہدی ناراکی کے جو والد تھے، ملا احمد ناراکی، جنہوں نے کتاب جو ہے وہ معراج السادہ کتاب یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. معراج السادہ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے. اخلاق کی کتاب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اخلاق کے بارے میں پڑھنا، معراج السادہ کتاب. یہ کتاب اصل میں خلاصہ ہے جو ہے وہ جامع سعادہ کا، جو عربی میں لکھی گئی. ان کے والد نے لکھی تھی کتاب. یہ جب کتاب انہوں نے لکھی تو یہ کتاب بہت مشہور ہو گئی، معروف ہو، بہت زبردست کتاب تھی، اور نجف کے حوزے کے اندر بھی بہت معروف تھی. تو جب یہ نجف آئے تو علماء ان سے ملنے آئے، کہ کتاب مشہور ہو گئی تھی تو ان کی شخصیت سے لوگ ملنے آئے. اگر کوئی نہیں آیا تو ایک عالم نہیں آیا ملنے، اور وہ سید مہدی بحر العلوم، جو بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، کہ جن کے بارے میں شیخ عباس، شیخ کمی، جو کہ کم المقدسہ میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہ میں اور آپ دونوں ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آپ کے پاس یہ اتنا خاص کیا ہے اور یہ کیسے ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے لبوں کو ہلاتے ہوئے خاموشی سے کہا، آہستہ سے، کہ کیوں نہ ہو جسے وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگایا ہو، کیوں نہ ہو اس کے پاس. تو یہ ملنے نہیں آئے، سب ملنے آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود ملنے جاتا ہوں. تو یہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ان کو آنا چاہیے تھا، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چلا جاتا ہوں. یہ گئے، درس دے رہے تھے، بیٹھے جا کے، درس ختم ہوا، سلام کیا، وہ انہوں نے توجہ نہیں دی، پھر چلے گئے. تھوڑے دن اور گزر گئے، انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. تو اطراف میں تھے، انہوں نے بولا آپ پہلے بھی گئے تھے، کافی ہے. کہتا نہیں، میں دوبارہ سید ہے. یہ پھر پہنچے، پھر وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے.
یہ بھی چلے گئے. یہ پھر زیارتوں پہ کربلا، سامرا، کاظمین کر کے واپس نجف آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں تو میں ایک اور دفعہ. تو جو اطراف میں تھے کہنے لگے بس کر دیں، اتنا انسان آپ کو وہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ جائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات. یہ جیسے ہی چلنے لگے تو سید کو پتہ چل گیا کہ یہ آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں کوچے تک آ کر انہیں لینے آئے اور آ کر بٹھایا اور پھر گفتگو کی اور پھر ان سے کہا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے آئے تھے 2-3 دفعہ، میں نے آپ پہ توجہ نہیں دی. کہا نہیں. کیوں؟ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا یہ جو کتاب اخلاق کی آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں. اب انسان ظاہر میں تو کتنا ہوتا ہے کہ میں ایسا، لیکن جب انسان فیس کرتا ہے سارا اخلاق بہ جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کتنا آدمی ہوتا ہے لیکن جب کسی سچویشن میں گھرتا ہے، کہیں غصہ آ گیا، کہیں کچھ آ گیا، آپ کہتے ہیں یہ وہی شخص تھا، یہ واقعاً اخلاق کے مظہر تھے. یہ ظاہراً چھوٹی سی بات ہے لیکن ہمارے اندر نہیں ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی انسان بناتی ہیں. انسان ایسے ہی بنتا ہے، درگزر سے، تواضع سے، جھکنے سے، عزت سے، کہ میں نے آپ کی پہلے بھی خدمت میں عرض کیا. ہم اپنے وجود کو کیسے کریں عزیزان محترم؟ وقت کا امام ہمیں بلائے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.